السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ معزز سامعین و ناظرین، غایۃ المرید، کتاب غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا باب نمبر 12 آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کا موضوع ہے غیر اللہ سے پناہ مانگنا شرک ہے۔ غیر اللہ سے استعاذہ شرک اکبر ہے۔ استعاذہ کا معنی پناہ مانگنا ہے، یعنی جو چیز انسان کو شر سے محفوظ رکھ سکے اس کی طلب اور جستجو کرنا، اور طلب و جستجو توجہ اور دعا کی ایک قسم ہے، کیونکہ جستجو میں بنیادی چیز یہی ہوتی ہے، چونکہ جس سے کچھ مانگا جائے وہ مانگنے والے سے مقام و مرتبہ میں ارفع اور بلند ہوتا ہے، اس لیے اس کے متعلقہ فعل کو دعا کہا جاتا ہے۔ لہذا در حقیقت استعاذہ سے مراد پناہ لینے کی دعا کرنا ہے، اور جب یہ دعا ہے تو عبادت بھی ہے، اور ہر قسم کی عبادت کا سزاوار صرف اللہ عز و جل ہے۔ اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اور قرآن کی آیات بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ جن آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بلا شبہ سب مسجدیں، سجدہ کرنے کی جگہیں اللہ کی ہیں، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلکہ ہر وہ دلیل جس میں محض اللہ سے دعا کرنے اور اسی کی عبادت کرنے کا ذکر ہے، وہ بالخصوص اس مسئلہ یعنی استعاذہ کی دلیل بھی ہے، اور جو استعاذہ اللہ عز و جل ہی سے درست ہے، در حقیقت اس میں ظاہری عمل اور باطنی عمل دونوں شامل ہیں۔ ظاہری عمل تو پناہ لینا، شر سے محفوظ ہونا اور نجات پانا ہے، اور باطنی عمل یہ ہے کہ جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے اس سے دلی لگاؤ اور قلبی طمانینت رکھنا، اپنی بیچارگی اور حاجت اسے پیش کرنا، اور اپنی نجات کا معاملہ بھی اسی کے سپرد کر دینا۔ لہذا بالاتفاق یہ استعاذہ اللہ رب العزت کے سوا کسی دوسرے سے درست نہیں ہے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز مخلوق کے بس میں ہے اس کی پناہ مخلوق سے مانگنا جائز ہے، تو یہ اس وجہ سے کہ ایسے دلائل موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مخلوق سے پناہ محض زبانی طور پر مانگی جاتی ہے،
دلی طمانیت اور لگاؤ اللہ عز و جل ہی کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ حسن ظن ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو محض ایک سبب ہے، در حقیقت پناہ دینے والا صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ لہذا جب ظاہری طور پر مخلوق سے پناہ مانگی جائے اور دلی رجحان اور توجہ مخلوق کی طرف نہ ہو تو پھر مخلوق سے پناہ مانگنا جائز ہوگا۔ اسی لیے اہل خرافات کا یہ قول باطل ہے کہ مردوں، جنات، اولیاء کرام اور دیگر مخلوق سے ان چیزوں کی پناہ مانگنا جائز ہے جو ان کی قدرت اور طاقت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پناہ دینے کی قدرت بھی دے رکھی ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اپنے اس دعوے کی دلیل میں ایک قرآنی آیت اور ایک حدیث ذکر فرمائے ہیں۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، سورہ جن آیت نمبر 6۔ اور بعض لوگ جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے تو اس طرح وہ جنات سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ یہاں رہقہ کا معنی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اس قدر خوف اور اضطراب پیدا ہو گیا کہ وہ جنات ان پر ظلم و زیادتی کرنے لگے۔ ظلم جسم پر بھی ہوتا ہے اور روح پر بھی، گویا ان پر جنات کا یہ ظلم بطور سزا تھا، اور سزا کسی گناہ ہی پر ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے پناہ مانگنا گناہ ہے۔ اسی طرح حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں جو مسلم شریف کی ہے، حدیث نمبر 2708، اور جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3437 ہے۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی جگہ قیام کرے، ٹھہرے اور یہ دعا پڑھ لے، کون سی دعا؟ یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز سے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے تو اس کے وہاں سے روانہ ہونے تک کوئی چیز اسے ضرر نہ پہنچا سکے گی، ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلمات کی پناہ مانگنے کی فضیلت بیان فرمائی، اور شریر مخلوقات سے اللہ کے کلمات کی پناہ میں آنے کا سبق اس حدیث پاک میں دیا ہے۔ من شر ما خلق، یعنی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اس سے مقصود ان مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنا ہے جن میں شر ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی ایسی پاکیزہ مخلوقات بھی ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی شر نہیں بلکہ وہ سراپا خیر ہیں، مثلا جنت، ملائکہ، انبیاء، رسل اور اولیاء وغیرہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی
ہمیں موحد بنائے، توحید پرست بنائے، شرک سے اور بدعت و خرافات سے بچائے، متبع سنت بنائے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔